جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کیکڑ کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائے، جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھی جنہوں نے من مانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ عبرت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائک کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدہ کیے تھے، اتنا عبادت گزار تھا کہ ہر عرش تک اس کی پرواز تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار کیا، کافروں میں سے ہوا۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، اپنے دربار سے نکال دیا، اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسے گی۔ کہاں رحمتوں کا مستحق تھا، کہاں لعنتوں کا مستحق ہو گیا۔ جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستے تھی، اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا تھا۔ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ جب آپ کو حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق، تو جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم والے ان کو کشتی بناتے دیکھ کر کہتے تھے کہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے۔ وہ کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے، ہر طرف صحرا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلدی آئے، مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، مذاق اڑاتے تھے۔ بس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، میرے پیغمبر ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائے، آپ مجھ سے ان کے بارے میں کلام مت کیجئے، آپ انہیں غرق ہو کر رہنا ہے۔ چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے باقی سب غرق ہو گئے۔ قوم عاد دنیا میں گزری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑے ان کے سینہ ہوتے تھے، لمبے لمبے قد ہوتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پہاڑ کے اندر جائے تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہے۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا، اور اللہ تعالیٰ بھی تصدیق کر دی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو طاقت پر ناز تھا، گھمنڈ تھا، وقت کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مومن کو لگتی تو اتنی اچھی کہ دل خوش ہوتا، کہتا تھا یہ ہوا تو چلنی چاہیے، لیکن کافروں کے لیے وہ اتنی تیز کہ وہ ان کو پٹک کر زمین پر مارتی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاشیں ایسی بکھری تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہو، پوری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی، ناقۃ اللہ، اس کے ایک بچہ بھی تھا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور بلاشرو سے مارا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تیز آواز آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا۔ جب بات نہ مانی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک کڑک آواز آئی جیسے بجلی کڑکتی ہے، اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ملے۔